نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا چھٹا دن ہے اور سبق نمبر 6 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کی سبق میں ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر بعض امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارے کے روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ قضا سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے تو صرف اسی روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا یہ قضا کہلاتا ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے یا اس کو وہ توڑ دے تو اس کے بدلے میں بعد میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا اور اسی روزے کو بھی رکھنا یہ کفارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ مسائل انتہائی اہم ہے، ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ دارالاسلام میں رہتی ہوئی جہالت کا عذر معتبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کو چند قواعد کے تحت انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو صحیح بیان کرنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق ہمیں دے دے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار ایسی غذا کھائے کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہو، یعنی جو غذا عموماً کھائی جاتی ہو اور اس کے کھانے سے پیٹ کی چاہت ختم ہو جاتی ہو، یا ایسی کوئی دوا کھائے کہ جو بدن کے لیے مفید ہو، یا پھر ایسی کوئی چیز کھائے جس سے لذت مقصود ہو، تو ان اشیاء کی کھانے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ مثلاً ہر قسم کے کھانے جو ہیں، ہر قسم کی مشروبات، ہر قسم کی پھل اور میوہ جات، اگر کوئی روزہ دار ان میں سے کوئی چیز کھائے تو ان کی کھانے کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہ چیز ایسی ہو کہ اس کی طرف سلیم متبع انسان کا میلان نہ ہوتا ہو، اور اس کی کھانے سے پیٹ کی جو چاہت ہے وہ ختم نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگا اور کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اب اس قاعدے کے تحت بہت سے مسائل آ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی نے روئی کھائی، یا کسی نے کاغذ کھایا، یا کسی نے گھاس کھائی، یا کسی نے کوئی گٹلی وغیرہ، مثلاً کھجور کی گٹلی ہے یا کسی اور چیز کی کوئی ہڈی ہے، اس کو اس نے کھایا، یا لوہے کا کوئی ٹکڑا اس نے نگل لیا، یا کوئی سکہ تھا وہ اس نے نگل لیا، یا کوئی کنکری تھی اور اس کو اس نے نگل لیا، تو ان تمام چیزوں کی نگلنے سے اور کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا لازم آئے گی اور کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، اور ان کے کھانے سے پیٹ کی جو چاہت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی نے مٹی کھائی، تو مٹی کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص عادتی نہ ہو، یعنی عادتاً وہ مٹی نہ کھاتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ مٹی عام طور پر نہیں کھائی جاتی، یعنی اس کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ شخص اس کا عادتی تھا، تو پھر چونکہ اس کی طبیعت کا میلان اس طرف ہوتا ہے اور اس کی جو پیٹ کی اشتہا ہے اور چاہت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس لیے ایسے شخص کے لیے پھر قضا کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے دانت میں گوشت کا کوئی ریشہ ہے یا چالیا کا کوئی ٹکڑا ہے، اور اس نے اس چیز کو، یعنی گوشت کے ٹکڑے کو یا چالی کے ٹکڑے کو منہ سے باہر نکالا اور پھر منہ کے اندر ڈالا اور اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں عمومی طور پر لوگ نہیں کھاتے۔ اور اسی طرح یا اس نے گوشت کا ٹکڑا یا چالیہ کا کوئی ٹکڑا جو دانتوں کے درمیان تھا، اس کو خلال کی ذریعے یا زبان کی ذریعے، یعنی منہ کی اندر ہی اندر اس کو نگل لیا، اور وہ ٹکڑا جو ہے چنے کی دانے کے برابر تھا، چنے کے برابر تھا یا چنے سے بڑا تھا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کی دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون آیا اور اس نے اس خون کو، یعنی وہ خون جو ہے حلق سے نیچے چلا گیا
اور وہ خون تو کے اوپر غالب تھا یا تو کے برابر تھا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ خون عمومی طور پر نہیں کہا جاتا اور اس کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر نکسیر یعنی کسی کی نکسیر پوٹی اور نکسیر پوٹنے کے بعد اس کا جو خون ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی آنسو یعنی آنکھ سے ایک دو آنسو کی قطرے منہ میں آ گئی اور وہ حلق سے نیچے چلے گئے یا اس نے اس کو نگل لیا، یا پسینے کے ایک دو قطرے تھے اور وہ منہ میں آ گئی اور وہ حلق سے نیچے چلے گئی، تو اگر ایک دو قطرے ہو تو اس سے روزے میں فرق نہیں آتا، جیسا کہ میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا۔ لیکن اگر وہ دو تین قطروں سے زیادہ ہو اور اس کی نمکینی پوری منہ میں محسوس ہوئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا اور اس کے کھانے سے پیٹ کی جو چاہت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور ہم نے قاعدے میں یہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو خود بخود الٹی آئی اور وہ ان الٹیوں کو قصدن نگل لیا یا کسی نے قصدن الٹیاں کی اور وہ منہ بھر کر نہیں تھی اور اس کو وہ قصدن نگل لیا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے قصدن الٹیاں کی اور وہ منہ بھر کر ہو تو پھر بھی ویسے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ اس کو نگلے یا نہ نگلے، اور اس صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔